23 تاریخ ہے 2010 اور ذوالقعدہ کی 14 تاریخ ہے 1431۔ آج ہم سورہ مبارکہ عمران کی آیت نمبر 116 سے 120 تک کی آیات 5 آیتوں کی تلاوت کریں گے، 116 to 120 سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کا مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، اور وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ وہیں رہنے والے ہیں۔ جو کچھ وہ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس تیز ہوا کی ہے جس میں سخت سردی یا گرمی ہو، اور جو ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اس کو برباد کر دے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اے صاحبان ایمان، اپنوں کے علاوہ کسی کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ جتنی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ اتنا ہی خوش ہوتے ہیں۔ دشمنی ان کی باتوں سے ظاہر ہونے لگی ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے وضاحت کے ساتھ نشانیاں بیان کر دی ہیں، اگر تم عقل سے کام لو۔
یہ تو تم ہی ہو نا جو ان سے محبت کرتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے دانتوں سے انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ تم اپنے اس غصے میں مر جاؤ، بلا شبہ اللہ دلوں کی بات سے خوب واقف ہے۔ جب تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور تم اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بے شک اللہ ان کے تمام کرتوت پر محیط ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے قبل کی آیات میں اہل کتاب کے دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا، دو طرح کے لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، اور یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ کسی کو اس کی قومیت یا نسل و رنگ وغیرہ کی بنیاد پر یا کسی بھی سبب سے اس کو برا کہے، بلکہ اس لیے کسی کی تعریف یا برائی ہوتی ہے کہ چونکہ اس کا اخلاق اچھا یا برا ہے۔ جن لوگوں کی مذمت قرآن نے کی اہل کتاب میں، وہ اس لیے نہیں کی کہ چونکہ ان کا کوئی ایک مخصوص مذہب ہے یا کسی مخصوص قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا کردار ایسا ہے کہ ان کی مذمت کی جانی چاہیے۔ لیکن انہی لوگوں میں اگر کچھ اچھے لوگ نکل آئیں تو قرآن ان کی تعریف بھی کرتا ہے، اور یہی عدل اور انصاف کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اسلام میں عصبیت اور بیجا دشمنی بلکہ بیجا دوستی کے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں جو 113 آیت ہے نمبر، لیسوا سواء من اہل الکتاب، یہ بات کہہ کر کہ اہل کتاب میں سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں اگر کچھ لوگ قابل مذمت ہیں تو ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قابل تعریف ہیں، چنانچہ ان کی تعریف کی گئی۔ لیکن کیوں قابل تعریف ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں جن کی تعریف کی جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں راتوں کو، اور سجدے میں اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، پوری رات اسی طرح عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، یہ جو اہم فرائض ہیں ان کو انجام دیتے ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہی نہیں بلکہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگ نیک لوگوں میں، نیکوکار ہیں، صالحین میں ہیں، اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدردانی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ ان کی خوبیوں کو رد کر دیا جائے اور ناقدری کی جائے۔ جو شخص کوئی بھی نیک کام انجام دے گا، ایمان اس کا اچھا ہوگا اور اس کا عقیدہ اچھا ہوگا، تو اس کا تعلق کسی بھی قوم یا قبیلے سے ہو، اس کی قدر کی جائے گی، اور اللہ جو ہے وہ متقین کو خوب پہچانتا ہے۔ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ حقیقی معنی میں متقی کون ہے، لہٰذا اللہ جو ہے وہ ہر متقی کی قدردانی فرماتا ہے۔ یہ 3 آیتیں تھیں اس سے پہلے، آیت نمبر 113 سے لے کر 115 تک، جس میں تعریف کی گئی کس کی؟ اہل کتاب میں ان لوگوں کی جو اچھے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب اہل کتاب کل کے کل صرف اہل کتاب ہونے کی وجہ سے برے نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ برے ہیں جو اہل کتاب میں جنہوں نے کتاب کی تحریف کی، اور کتاب جو اللہ نے حقیقی اور اصلی کتاب نازل کی تھی انبیاء پر، اس کو وہ نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی رول اپلائی ہوگا ہر جگہ، جب اس سے پہلے کی کتابوں میں جو کچھ اللہ نے نازل کیا پورے طور پر اس کو تسلیم نہ کرنے والوں کی مذمت ہے، اور جنہوں نے اس کو تسلیم کیا چاہے وہ اقلیت میں صحیح، ان کی تعریف ہے، تو پھر قرآن جو آخری کتاب ہے اس کے سلسلے میں بھی یہی قانون لاگو ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میں قرآن والا ہوں تو اس کی صرف تعریف ہو جائے، صرف اس لیے کہ وہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے،
بلکہ قرآن پر صحیح معنی میں وہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں، اور قرآن کی حقیقی تعلیمات کو تسلیم کر رہا ہے یا نہیں، یہ بات دیکھی جائے گی۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کی مذمت کی جائے گی جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کی تعریف کی جائے گی جو قرآن پر عمل کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، چاہے وہ اقلیت ہی میں کیوں نہ ہو۔ یہ اصول قرآن نے ہمیں دیا۔ اس کے بعد کی آیتیں پھر دوبارہ، یعنی اس سے پہلے مذمت کی گئی ان لوگوں کی جو برے تھے، اس کے بعد جو اچھے تھے ان کی تعریف کی گئی، اب پھر دوبارہ ان لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے جو برے ہیں، اور ان کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ لوگ جو کافر ہیں، پہلی بات یہ کہی گئی کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں وہ چند چیزوں پر ناز کرتے ہیں۔ ان میں سے جو اہم دو چیزیں ہیں وہ دولت اور کثرت، یعنی اولاد کی کثرت ہو، تعلقات کی کثرت ہو، لوگوں کی کثرت ہو، اس پر ناز کرتے ہیں اور اس پر سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز، ہر مسئلے کو اسی سے حل کر لیتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں یہی تصور ہے کہ کوئی مشکلات ہوں، کوئی پریشانی ہو تو سیاسی تعلقات اگر ہوں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر پیسہ ہو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو پیسہ حل کر دیتا ہے مسئلے کو، اور سیاسی تعلقات پیسے جو ہے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے مسائل جو ہیں جو یہاں دنیا میں اس بنیاد پر حل ہوتے ہیں وہ آخرت میں بھی حل ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ تعلقات میں اولاد سے بڑھ کر کسی کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اولاد کی مثال دی گئی، ورنہ اس سے مراد عمومی طور پر ہر وہ تعلق ہے کہ جس پر انسان اللہ کے علاوہ بھروسہ کرنا چاہتا ہے۔ تو دولت اور ثروت کے اوپر تم اگر بھروسہ کر کے یہ سوچتے ہو کہ تم یہاں جتنے گناہ کر رہے ہو قیامت کے دن تم اپنے پیسے کی وجہ سے چھوٹ جاؤ گے، یا تم اپنی اولاد کی وجہ سے یا کسی تعلقات کی وجہ سے تم چھوٹ جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ چیزیں اس کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اور یہ بات جگہ جگہ قرآن نے بار بار کہی ہے، اور اتفاق سے اموال اور اولاد ہی کا نام لیا ہے، اور اس کا ریزن یہی کہ یہی وہ دو چیزیں ہیں جن پر انسان بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ تو سورہ شعراء میں بھی یہ بات کہی گئی، یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ بات صرف کافروں سے نہیں کہی جا رہی ہے بلکہ ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، مومن ہو، غیر مومن ہو، ہر ایک کے لیے یہ بات ہے کہ اس کے کام جو کچھ آنے والا ہے آخرت میں وہ اس کا عقیدہ اور اس کا عمل کام آنے والا ہے۔ اس کی دولت اس وقت کام آئے گی جب اس نے اس دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوگا، اس کی اولاد اس وقت کام آئے گی جب اس نے اس کی اولاد کی صحیح تربیت کی ہوگی۔ اگر ان دونوں شرطوں کو اس نے پورا نہیں کیا تو اس کی اولاد اس کے کام نہیں آنے والی ہے، اور نہ ہی اس کا پیسہ اس کے کام آنے والا ہے، چاہے وہ مومن کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ کہا سورہ شعراء میں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ایک دن ایسا آئے گا جبکہ کسی انسان کو نہ مال کام آئے گا، کسی انسان کے نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی، الا من اتى اللہ، علاوہ اس شخص کے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ، پاک اور پاکیزہ دل کے ساتھ حاضر ہوا ہو۔ اس کا مطلب یعنی کہ جو صحیح عقیدے اور عمل کے ساتھ آیا ہو، تب تو اس کا مال اور اس کی اولاد کام آئے گی، اس لیے کہ اس نے اس مال اور اولاد کو صحیح انداز سے یہاں پر اللہ کے خوشنودی کے ساتھ گویا کہ اسی طرح اس سے معاملہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وَأُولَٰئِكَ اصحاب النار هم فیہا خالدون، ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا نتیجہ جو اس دنیا میں نہ عقیدہ جن کا صحیح ہو، نہ ان کے اعمال درست ہوں، ان کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، ایسے لوگ جہنمی ہیں، اور نہ صرف جہنمی ہیں بلکہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ آیت نمبر 117 میں کہا جا رہا ہے کہ مثل ما ينفقون في هذه الدنيا كمثل ريح فيها صر، ہو سکتا کوئی کہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا مال کام نہیں آئے گا، مال کیوں نہیں کام آئے گا؟ وہ تو یہاں بڑا خرچ کرتے ہیں مال۔ اب جو مال خرچ کرتے ہیں وہ مال کیا ان کے آخرت میں کام آئے گا؟ تو مال کے خرچ کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو مال وہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کی مخالفت میں خرچ کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ بالکل بھی کام نہیں آنے والا ہے بلکہ وہ عذاب کا سبب بنے گا انسان کے لیے۔ ایک مال وہ ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو کیا وہ کام آئے گا؟ تو بے شک اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے فی سبیل اللہ تو کام آئے گا، لیکن جن کافروں کی بات کی جا رہی ہے وہ مال خرچ کرتے تھے، ایسا نہیں کہ مال نہیں خرچ کرتے، آج بھی کافر اور اسلام کے دشمن خوب مال خرچ کرتے ہیں،
لیکن وہ مال کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، واقعی انسانی ہمدردی میں خرچ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف پولیٹیکل ریزن سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا وہ مثل بہت مشہور ہے، اور یہ مثل عام طور پر نظر آتی ہے، دیکھنے میں آتی ہے۔ خود آگ لگائی اور خود پانی لے کے پہنچ گئے، اس کے بعد خود کریڈٹ لے لیا، ابھی ہم نے آگ بجھائی ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ انہوں نے آگ لگائی ہے، تعریف اس بات کی ہو رہی ہے کہ انہوں نے آگ بجھائی ہے۔ اوور آل اس وقت گلوبل جو پولیٹکس ہے اس میں یہی ہو رہا ہے۔ غریب جو قومیں ہیں، جو کمزور نیشنز ہیں، ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ ان کے گھروں میں آگ لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد پانی لے کے پہنچ جاتے ہیں بجھانے کے لیے، اور کریڈٹ لے لیتے ہیں کہ بھئی ہم ہیں لیڈرز۔ تو کام کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں۔ غریب جہاں بھوکے ہیں وہاں بڑی اور مالدار طاقتیں اور حکومتیں پہنچ جاتی ہیں لے کر سامان کھانے کا، پہنچتی ہیں، احسان کرتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ استحصال کرتی ہیں ان قوموں کا، اور اس سے زیادہ ضائع کرتی ہیں اپنے ملکوں میں غذا کو۔ اگر وہ جو ضائع کرتے ہیں سمندروں میں پھینک دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، سمندر میں پھینک دیتے ہیں، ایکسٹرا جو کچھ بچ جاتا ہے سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ پھینکتے کیوں ہو؟ جا کر ان غریبوں کو کھلا دو کا نہیں، خرید کے جا کر ان کو کھلائیں گے تاکہ ہماری مارکیٹ ڈاؤن نہ ہو۔ تو وہ تمام اصول ہے، خرچ کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ دیکھنا یہ ہے کہ خرچ کرنے کی نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے، کس لیے خرچ کر رہے ہو۔ اگر اس لیے خرچ کر رہے ہو کہ ہماری حکومت مضبوط ہو، ہماری سیاست کامیاب ہو، تو یہ خرچ کرنا نہیں ہوا۔ خرچ اس لیے کرو کہ بس ضرورت ہے، اس لیے کہ غریب کو ضرورت ہے، ہم جائیں، یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ خوشنودی خدا کا مطلب یہ ہے، فی سبیل اللہ کا مطلب یہی ہے۔ اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ مثل ما ينفقون، بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے، بہت دلچسپ ہے یہ مثال، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، کوئی یہ کہے گا بھی خرچ تو کر رہے ہیں، آخر کہاں جائے گا یہ خرچ کرنا؟ تو اس کی مثال دی قرآن نے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مثالوں کا سہارا لے کر بڑے دقیق مسائل اور معارف کو بڑے سہل اور آسان طریقے سے پیش کر دیتا ہے انسان کے لیے۔ ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک تیز گرم یا سرد ہوا چلے، سر کا لفظ استعمال کیا، ریح فیہا سر، جیسے ایک ہوا ہو جس میں سر ہو۔ سر کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ یا شدید سردی یا شدید گرمی، دونوں کے لیے لفظ سر استعمال ہوا ہے۔ بہرحال جو بھی اس کا مفہوم ہے، اصل مقصد کیا ہے کہ تباہ کن، زیادہ شدید سردی بھی تباہی لاتی ہے، شدید گرمی بھی تباہی لاتی ہے۔ تو ان کی مثال ایک ایسی ہوا کی ہے کہ جو ایسی کھیتی پر چلے کہ جس کو تباہ کر دے، جنہوں نے اس کو اہتمام سے وہ کھیتی انہوں نے تیار کی ہو، اور اس پر ایک ہوا چل پڑے، تیز گرم یا سرد ہوا، کہ جس کی وجہ سے وہ کھیتی ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہ مثال کس بات کی دی؟ ان کے عمل کی دی کہ بھئی ٹھیک ہے تو صحیح، کھیتی موجود تو ہے، لیکن جس وقت یہ خرچ کرتے ہیں تو یہ کھیتی کے اوپر ایک ہوا کی طرح، شدید ہوا کی طرح، کہ جو کھیتی کو بجائے یہ کہ اور اسے آگے بڑھانے کے اور اس میں اضافہ کرنے کے اور برکت لانے کے، کیا کرتی ہے وہ ہوا؟ اسے تباہ کر دیتی ہے۔ یہ بات وہاں ہے۔ اب آپ سورہ بقرہ میں جو ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی، آیت نمبر 261 میں، اس میں یہ کہا گیا، اسی طرح کی ایک مثال دی گئی۔ اب آپ دونوں کو کمپیئر کریں تو اندازہ ہوگا کہ قرآن کس انداز سے گفتگو کرتا ہے اور کیسے مطالب اور مفاہیم کو ذہن کے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو تب کی بات ہے، اگر عقل سے انسان کام ہی نہیں لیتا تو مسائل کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس میں کیا مثال دی گئی؟
261 میں 261 سورہ بقرہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اب ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے کی طرح ہے کہ جس کو زمین میں ڈالا جائے تو 7 بالیاں پیدا ہو جائیں، اس ایک دانے سے 7 بالیاں. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. یعنی ایک دانہ ڈالا 700 دانے بن گئے. یہ مثال کس کی دی؟ یہ بھی خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی خرچ کر رہے ہیں. ان کی پوری کھیتی ختم ہو گئی، ان کا ایک دانہ کھیتی میں تبدیل ہو گیا. دیکھا دونوں کا فرق کیوں فرق ہے؟ ان دونوں میں یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں فی سبیل اللہ نہیں ہے، یہاں فی سبیل اللہ ہے. وہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اپنے مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہیں، شہرت کے لیے، نام کے لیے، پولیٹکس کے لیے، دنیا کے لیے. یعنی وہاں غرض اور غایت کچھ نہیں سوا دنیا داری کے، یعنی نیت صحیح نہیں ہے. اور یہاں نیت پاک اور پاکیزہ ہے، کر رہے ہیں اس لیے کہ فرض ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، اس لیے کہ بھئی اللہ کی مخلوق ہے، ہم کو تو خرچ کرنا ہے اس کے لیے. تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں ان کے خرچ کی مثال اس ایک دانے کی طرح ہے کہ جو ایک دانہ 700 بن جائے. اور اگر 700 خرچ کریں تو پھر کتنا بن جائے. اور تو آپ سوچتے رہیں کہ بڑھتا جا رہا ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے، برکت ہے. لیکن وہاں کیا ہے؟ وہاں یہ کہ پوری کھیتی بھی ہے اور یہ خرچ کرتے ہیں تو اس کھیتی کو جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھیتی ضرور ہے، موجود ہے، خرچ ضرور کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کا الٹا ان کو نقصان پہنچنے والا ہے. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ان کی کھیتی جل گئی؟ کیوں ان کا خرچ کرنے کی مثال اس ہوا سے دی گئی اور وہ کھیتی برباد ہو گئی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنے نفس پر خود ہی ظلم کیا ہے. یہ مت کہنا کہ ان کی کھیتی برباد کیوں ہو گئی. یوں مت کہنا کہ انہوں نے تو $1 ملین دیے تھے، وہ $1 ملین اللہ نے قبول کیوں نہیں کیے اور وہ $1 ملین کیوں برباد ہو گئے. اور اس نے $1 دیا تھا، وہ $1 کیوں $1 ملین سے زیادہ ہو گیا. یہ مت کہنا، اس لیے کہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا. اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوا ہے. وما ظلمهم اللہ، اور تاکیداً یہ بات پھر اس کے بعد کہی گئی، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے. ولکن انفسهم یظلمون، وہ لوگ خود اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں. اگر وہ تھوڑا سا بیٹھ کر غور کریں اور سوچیں کہ بھی وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بھی انسان اگر کوئی غلطی ایسی کرے کہ جو اس کا نقصان اس کو پہنچنے والا ہے، تو اگر غلطی کہتے ہیں ایک ایسے عمل کو جو اس نے عمدن انجام نہیں دیا، لیکن اگر عمدن ایسا کوئی کام کرے کہ جس کا نقصان اس کو پہنچنے والا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا بلیم کسی اور کے اوپر تو نہیں ڈال سکتے. بلیم اس کا اسی پر ہوگا کہ جس نے وہ عمل انجام دیا جو جس کا نقصان اس کو پہنچنے والا ہے. تو یہ جو کھیتی جلی ان کی، یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی بلکہ یہ خود انہوں نے ایسے عمل انجام دیے، انہوں نے خود، ان کی حرکت ایسی تھی، ان کی نیت ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے تمام اعمال برباد ہوئے اور اس کھیتی کی طرح جل کر رہ گئے کہ جس پر گرم اور تیز یا سرد ہوا چل جائے. یہ آیت نمبر 117 کی بات ہم کر رہے تھے. اب آئیے آیت 118 میں کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار مت بناؤ. بطانہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بہتر ہے کہ اگر وہ الفاظ بھی آپ حضرات یاد رکھیں اور ایک لسٹ بنا لیں ویکیبولری کی، تو ہر آیت میں کوئی نیا لفظ آپ کو ملتا رہے گا. بطانہ بطن سے ہے، بطن یعنی باطن کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اندرونی حصہ. بطانہ کہتے ہیں استر کو، جو کپڑا پہنتے ہیں انسان، آپ کوٹ پہنتے ہیں، کوٹ کے باہر کا ایک کپڑا ہوتا ہے، ایک اندر کا استر ہوتا ہے. تو جو جسم سے ملحق کپڑا ہو، چونکہ اندر ہوتا ہے، باطن ہوتا ہے، اس کو بطانہ کہتے ہیں.
اور یہاں پر یہ کنایہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ کچھ لوگ اتنی دوستی کر لیتے ہیں، اتنے کلوز ہو جاتے ہیں کہ اپنے باطن کی باتیں، اپنے دل کے جو راز ہیں وہ بھی دوسروں کو بتا دیتے ہیں۔ تو بطانہ کو راز سے تعبیر کیا گیا، یا اس کا کنایہ لیا گیا راز کے معنی میں، یہ اسی وجہ سے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنے راز مت بتاؤ دوسروں کو۔ شان نزول کے تعلق سے اس میں دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ کچھ ایسے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو بعض یہودیوں کو اپنے تمام راز بتا دیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے ساتھ ان کے خصوصی روابط تھے، دوستی تھی، ہمسائے تھے، یا قرابت تھی، یا کوئی معاہدہ کیا ہوا تھا، کوئی حلف تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ مسلمان جو زبان سے مسلمان تھے لیکن دل سے نہیں تھے، یعنی منافقین۔ بہرکیف جس موقع پر جو ہے نازل ہوئی، لیکن اس کا مفہوم عمومی ہے، یعنی آج بھی قرآن ہمارے لیے ہے، آج ہمارے لیے بھی ہے قرآن نا، تو اس کے دروس ہر دور کے لیے ہیں کہ کبھی بھی ایسے شخص کو دوست نہ بناؤ جو قابل اعتبار نہ ہو، دوست بھی ایسا دوست نہ بناؤ جو رازدار دوست ہو، راز مت بتاؤ۔ لا یالونکم خبالا، کیوں ان کو راز اپنے مت بتاؤ، کیوں ان کو اپنے سے اتنا قریب نہ کرو؟ اس لیے کہ اس کی وجہ ہے، ہر چیز کی وجہ ہے اسلام میں، جتنے بھی احکام ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ریزن موجود ہے۔ دوسروں کو رازدار نہ بناؤ اس لیے کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ کوئی ہے بیوقوف جو دشمن کو دوست بناتا ہو؟ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اس لیے کہ لا یعلونکم، وہ کوئی موقع نہیں چھوڑیں گے تمہیں نقصان پہنچانے میں، کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے ان کو موقع ملے گا تم کو ضرور نقصان پہنچائیں گے، اور کرتے ہیں ایسا۔ جب ایسا کرتے ہیں تو اگر وہ تمہارے دوست بن کر تمہارے پاس آتے بھی ہیں، یا تم ان کو دوست بناتے ہو، اور تم اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ تم سے راز لے کر تم کو نقصان پہنچائیں۔ یہ سب سے زیادہ آج کی دنیا میں ہم پر اپلائی ہوتا ہے، آج مسلمان ملکوں پر اپلائی ہوتا ہے۔ مسلمان ملکوں میں مشیر کون لوگ ہیں؟ مؤمنین نہیں ہیں، غیروں کو، دوسروں کو اپنا مشیر بنایا ہوا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ان کو کیسے اپنا دوست، اپنا رازدار خاص طور پہ بنا سکتے ہو کہ جو کوئی موقع نہیں چھوڑتے تمہیں نقصان پہنچانے کا۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یعنی جب کبھی تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو خوش نظر آتے ہیں۔ تمہیں محسوس نہیں ہوتا کتنے خوش ہوتے ہیں؟ جیسے تم کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی اذیت آئے، کوئی مصیبت تم پہ پڑے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خوشی جو ہے، اس طرح کی خوشی وہ ظاہر ہو جاتی ہے انسان کے اوپر، چاہے ظاہری طور پر آ کر تم کو پرسہ دے رہے ہوں، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ یہ اندر سے خوش ہے آدمی، کہ چلو اچھا ہوا اس کے ساتھ۔ اس لیے کہ جلن اور حسد میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ بنیاد ہے حسد کی، کہ تم سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ نہ صرف یہ کہ خواہش رکھتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں جب تم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، بلکہ دشمنی یہاں تک اور حسد یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی ان کے دل میں ہے وہ زبان پہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ قد بدت البغضاء، یہ دشمنی، یہ کینہ، یہ حسد ان کی زبان سے بھی ظاہر، یعنی باتوں باتوں میں آپ دیکھیں گے جس کے دل میں دشمنی ہوتی ہے نا، باتوں باتوں میں اس کی کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل آتی ہے کہ جس سے اندازہ ہو جائے کہ یہ آدمی حسد کی بنیاد پر بات کر رہا ہے۔ تو یہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ صرف چھپ کے تمہاری مخالفت کرتے ہو، بلکہ اکثر اور بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبان پر بھی دشمنی سامنے آ جاتی ہے۔ اس وقت اگر آپ میڈیا کو دیکھیں، اس وقت جو اسلام کے خلاف میڈیا کی ایک کیمپین ہے باقاعدہ،
جان کے، کیا وہ نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے حقیقت ہے؟ بالکل معلوم ہے. کیا ان کو نہیں معلوم کہ ٹیررسٹ کون ہے اور عام مسلمان کون ہے؟ اچھی طرح معلوم ہے، اچھی طرح معلوم ہے. کون سا ہے ایسا میڈیا والا اس وقت، کون سا چینل ہے ایسا کہ جو یہ کہے کہ نہیں مجھ کو پتہ نہیں کہ بھئی یہ عام مسلمان اچھے لوگ ہیں اور اصل میں وہ چند افراد ہیں جو ٹیررسٹ ہیں. مگر ان کی زبان سے، ان کے اسٹائل سے، وہ جس وقت نیوز دیتے ہیں تو بس آپ کو یہ لگے گا کہ ہر مسلمان ٹیررسٹ ہے. بس مسلمان یعنی ٹیررسٹ، اسلام یعنی ٹیررزم. یہ کیا ہے؟ یہ دشمنی ہے، حسد ہے، جلن ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ میڈیا پر آ کر بیٹھیں، اس لیے کہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، اور ایسے لوگوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ میڈیا کی اہم ذمہ داری کو سنبھالیں. صحافت کا تقاضا یہ ہے کہ انصاف کی بات کرے. لیکن چونکہ قد بدت البغضاء، اب وہ چھپانا چاہتے ہیں. اب جب آپ ان سے بات کریں گے، کوئی گفتگو کریں گے، آپ شکایت کریں گے بھئی آپ ایسا کیوں؟ نہیں ہم تو یہ کہہ رہے تھے، ہم تو یہ ہم نہیں کہتے ایسا ہے. لیکن جس وقت تم نیوز دیتے ہو تو قد بدت البغضاء من افواہہم، تمہاری باتوں سے تمہاری دشمنی ظاہر ہو جاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ تم کہاں سے بول رہے ہو اور کیوں بول رہے ہو. اور جہاں تم نہیں ہم ایسا نہیں کرتے، ہم تو ٹھیک ہیں، ہم تو بس ان لوگوں کو کہتے ہیں، نہیں ایسا مقصد نہیں تھا. اب آپ دیکھیں گے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. آزادی کی بات بھی ہوتی ہے، ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں، انصاف کی بات بھی ہوتی ہے، عدل کی بات بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں ظلم بھی ہوتا ہے، ناانصافی بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، الزام بھی لگایا جاتا ہے. اور زبان سے کیا کہتے ہیں؟ زبان سے ظاہر تو ہو جاتا ہے مگر کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر. اصل میں بات کیا ہے؟ یہ تو ظاہر ہو جاتا ہے، جو بھی ان کی زبان سے ظاہر ہو گیا، چاہے وہ پولیٹیشینز ہوں، چاہے وہ یہ میڈیا کے لوگ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ان کی زبان سے پتہ چل جائے. ابھی آپ لوگ دیکھیں کہ آج کل دنیا کے مختلف ملکوں میں، خود ہمارے ملک میں امریکہ میں جس انداز سے پولیٹیشینز سامنے آ رہے ہیں اور جو وہ بیانات دے رہے ہیں، اس بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کہنے کو آزادی کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اسلام یا مسلمانوں پر ضرور کوئی نہ کوئی ایسا الزام لگا دیتے ہیں کہ جو قطعاً غلط ہوتا ہے اور جو مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں. اور ایک انسانی معاشرے میں بالکل درست نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کی جائے. کیوں؟ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر. یہ تو خیر زبان سے ظاہر ہو گیا نا ان کا تھوڑا بہت، ان کے دل میں جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. یعنی جو دشمن ہوتا ہے اس کے دل میں جو چھپا ہوا ہوتا ہے کینہ، وہ اس سے کہیں بڑا ہوتا ہے جو اس کی زبان پر ظاہر ہو جائے. خاص طور پہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، ظاہر نہیں کرنا چاہتے اپنی دشمنی کو، اب زبان سے ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی نہ کبھی نکل ہی جاتا ہے کوئی لفظ، لیکن اندر جو چھپا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہی چیز قرآن کہنا چاہتا ہے، اور یہ کہنے کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ کر رہا ہے قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. ہم نے تمہارے سامنے تمام باتیں کھل کے بیان کر دی ہیں، تمام نشانیاں بیان کر دی ہیں، صاف صاف بیان کر دی ہیں. اب تمہارا کام ہے، اگر تم تب بھی نہ مانو تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن اگر تم عقل سے کام لو تو تمہاری سمجھ میں یہ بات آئے گی. عقل ہی سے کام نہیں لینا چاہتے تو تمہاری بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہی آج ہو گیا حال عالم اسلام کا کہ انہوں نے دوستوں کو دشمن سمجھ لیا ہے اور دشمنوں کو دوست بنا رہے ہیں. یعنی جو لوگ ہمدرد ہیں ان کے لیے اپنی جان دیے ہوئے ہیں، جو ان کے لیے لڑ رہے ہیں، جو ان کے لیے گویا جو ہے سینہ سپر بنے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے دشمن بن گئے. اور جو ان کے اصل دشمن ہیں وہ ان سے ان کی خوب اچھی دوستی ہے، رازداری ہے، ساری باتیں. کیوں؟ اس لیے کہ عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں. جس دن یہ لوگ عقل سے کام لیں گے اس وقت ان کو دوست اور دشمن سمجھ میں آ جائے گا. ہاں انتم تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ. آیت نمبر 119 میں اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا حال یہ ہے کہ تم ان سے صرف ایک طرفہ محبت کرتے ہو، تم ان سے محبت کیے جا رہے ہو، پیار کیے جا رہے ہو، احترام کیے جا رہے ہو، دوستی کیے جا رہے ہو، ادھر سے تمہیں کوئی جواب دوستی کا، محبت کا اس انداز سے نہیں مل رہا ہے. ایک طرفہ محبت ہے. اور یہ چیز ہمارے سامنے آج بھی اس دور میں بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ بس ون سائیڈڈ اس حد تک محبت ہے کہ غلامی کی حد تک پہنچ چکی ہے. لیکن بس ون سائیڈڈ ہے محبت.
دوسری طرف سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، حالانکہ تم پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں کتاب واحد استعمال ہوا ہے، سنگولر، اور کلہ پوری، تو کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے پوری کتاب یعنی پورے قرآن پر تم یقین رکھتے ہو، لیکن یہاں پر کتاب سے مراد اکثر مفسرین نے اور مجموع البیان میں علامہ تبریسی نے بھی کہا ہے کہ کتاب لفظ تو واحد ہے لیکن اس سے مراد جنس ہے، یعنی تمام کتابیں جو اللہ نے نازل کی ان پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو کتابیں نہیں کہا، کتاب کیوں کہا پھر؟ تو کہا کہ اس لیے کہ صرف فرد نہیں جنس مراد ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ ارے فلاں کے پاس پیسہ بہت ہو گیا ہے، تو نہیں کہتے کہ پیسے بہت ہو گئے ہیں، پیسہ بہت ہو گیا ہے۔ تو یہ پیسہ ایک ہے، واحد ہے، سنگولر ہے، لیکن اس سے مراد جمع ہے۔ اسی طرح کتاب، تؤمنون بالکتاب، تم کتاب پر ایمان لاتے ہو، کلی یعنی تمام جو کتابیں اوریجنلی اللہ نے نازل کی ہیں صحیح معنی میں تم سب پر ایمان رکھتے ہو۔ اور یہ لوگ ان کتابوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے صحیح معنی میں جن کے پر ایمان لانے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے کہ تحریف شدہ کتابوں کو مانتے ہیں۔ حقیقی اور اصلی کتابوں کو جو اللہ نے نازل کی ان کو یہ نہیں مانتے، اور قرآن کے تو بالکل تسلیم نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے۔ اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ بات بھی سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، وقت کم ہے اس لیے ہم اس کا حوالہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن اس کو کئی انداز سے قرآن نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے آتے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اکیلے میں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دوسری باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں، انگلیاں چباتے ہیں۔ یہ محاورہ ہے عربی میں غصے کی انتہا کے لیے، اور یہ چیز عمومی طور پر دوسری جگہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ انامل جو ہے وہ اصل میں پور کو کہتے ہیں، انگلیوں کی جو پورے ہوتے ہیں، کیونکہ انگلیوں کو اصابع کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم اس کا ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں کہ چونکہ اردو میں مطلب ہے کہ اپنی پورے چباتے ہیں، یعنی انگلیاں چباتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اب ہم کیا کریں جب وہ ایسا کرتے ہیں اور وہ ہر دشمنی کر رہے ہیں، تو اب ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پر ہے کنکلوژن، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اور دنیا نے اسلام کے خلاف جو محاذ بنایا ہوا ہے انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسلام ایک سچائی ہے، اور قرآن مجید کی تعلیمات سچائی پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ جب کبھی انسان تعصب کی عینک ہٹا کر پڑھے گا قرآن کو تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کتنا عظیم پیغام دیتا ہے انسان کو، انسانیت کا پیغام۔ اتنی تمام برائیاں کرنے کے بعد کہ تمہارے ایسے دشمن ہیں، تم صرف ون سائیڈڈ محبت کرتے ہو، وہ تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تم سے کینہ رکھتے ہیں، غصے میں جو ہے تمہارے خلاف اتنا غصہ ہے ان کا بھرا ہوا، اور نفاق ہے، تمہارے سامنے کچھ کہتے ہیں پیچھے کچھ کہتے ہیں، یہ ساری برائیاں کر دیں۔ اب کیا ہم کیا کریں؟ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اپنے اسی غیظ اور غضب میں مر جاؤ۔ کیا مطلب یہ کہ تم خود ایسا نہ کرو جیسا وہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ان حرکتوں کو، ان سازشوں کو بہت اہمیت مت دو، اس سے گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، پریشان ہو گئے ارے ان کی یہ سازش ہے، فلاں کرنے والے ہیں، کچھ نہیں کرنے والے ہیں، کچھ نہیں کرنے، مر جاؤ اسی میں۔ یعنی مطلب یہ کہ تم مرتے دم تک یہی تمہاری حالت رہے گی اور تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ پھر کہا آیت نمبر 120 میں، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہیں کوئی خوشی ہوتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، یہ ان کی کیفیت ہے۔ یہ بات بیان کر دی گئی۔ اب اس کے بعد جو کنکلوژن دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہی کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہم نے کہہ دیا موتوا بغیظکم، مر جاؤ، لیکن کیا ہم بھی ویسے ہی سازشیں ان کے خلاف کریں؟ کیا ہم بھی ان سے ویسے ہی دشمنی کریں؟ کیا ہمارے دل میں بھی ویسے ہی ان کے خلاف کینہ آ جائے؟ کیا ہم بھی انہی کی طرح ایسا کریں؟ تو وہ قرآن کے جو
قصاص کو زندگی سمجھتا ہے، قتل کے بدلے قتل، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، وہ یہاں پر ایسا کیوں نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے جیسے وہ سازش کریں تم بھی کرو، جیسے وہ بد اخلاقی کریں تم بھی بد اخلاقی کرو، جیسے وہ برائی کریں تم بھی کرو، وہ دشمنی کریں تم بھی کرو، وہ کینہ رکھیں تم بھی کیوں؟ اس لیے کہ وہ معاملہ ہے کرمنل ایشوز کا، اس لیے قتل کے بدلے قتل ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ یہاں مسئلہ ہے اخلاقیات کا، ایسا نہیں کہ اگر ان کا برا اخلاق ہے تو تم بھی برے اخلاق سے ان سے پیش آؤ، یہ سماجی مسئلہ ہے۔ ان کا اگر برا اخلاق ہے تو ہم کیا کریں اس برے اخلاق کے مقابلے، ہم کیا کریں؟ کہ اگر قتل کریں تو چونکہ نظام قائم رکھنا ہے، سسٹم قائم رکھنا ہے عدل کا، انصاف کا، تو قتل کے بدلے قتل ہے اگر اسلامی حکومت ہے تو، اگر عادلانہ حکومت ہے، اور جو ہے مطلب قصاص اس وقت ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں چونکہ عمومی اخلاق کا مسئلہ ہے، یہاں کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا يضركم كيدهم شيئا، تو ان کی سازشیں تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صبر کرو کیا مطلب ہے؟ ان کو اگنور کرو، ان کو جو ہے رازدار مت بناؤ، ان کو سرپرست مت بناؤ، مگر ان کو اگنور کر دو، ان کی سازشوں کو، ان کی حرکتوں کو، ان کی برائیوں کو، ان کی دشمنی کو، تم بھی دشمنی نہ کرو۔ اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، دشمنی کا پیغام نہیں دیتا۔ تم یک طرفہ محبت کیے جا رہے ہو، وہ تم سے دشمنی کر رہے ہیں، فائن، مگر صرف تم ان کی سازشوں سے محفوظ رہو اور ہوشیار رہو، تم بھی ان سے ویسی دشمنی، ویسے ہی تعصب مت کرو، تم ایسے مت بن جاؤ جیسے وہ ہیں، بلکہ تم کیا کرو؟ صبر کرو، ہوشیار رہو ان کی سازشوں، مگر صبر کرو۔ صبر کیسے کرو؟ وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، یعنی اگر کبھی تمہیں بھی غصہ آئے تو اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی ویسے ہی بن جاؤ، تم بھی ظلم ویسے ہی کرنے لوگے جیسے ظلم کر رہے ہیں۔ تو ظلم کے بدلے ظلم نہیں ہے، ظلم کے بدلے عدل ہے، اس لیے وہاں پر قتل کے بدلے قتل تھا اور یہاں پر برائی کے بدلے اچھائی ہے، چونکہ اوریجنلی دونوں جگہ ظلم کے بدلے عدل ہے، اور یہی اصل میں تقوی ہے۔ تو ہمیں ظلم کے بدلے ظلم کبھی نہیں کرنا ہے، ظلم کے بدلے ہمیں اس کا جواب عدل سے دینا ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ ہر اس شے سے واقف ہے جو یہ کرتے ہیں۔ محیط کا لفظ احاطے سے ہے، یعنی گھیرے ہوئے اللہ، لیکن فزیکلی نہیں گھیرے ہوئے ہے، بلکہ یعنی اس کو علم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ لوگ نکل کے کہیں جا نہیں سکتے، کتنے بھی طاقتور ہو جائیں، پہلوان ہو جائیں، وہ اللہ کے اختیار و اقتدار سے نکل کے کہیں جا نہیں سکتے، اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ ان کے لیے محیط ہے۔ صلوات بر محمد۔